حساب لے وہ عقل مند ہے. یعنی غور کرے کہ صبح سے شام تک وہ کون سا کام کر رہا ہے اور وہ عمل کرے جو مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والا ہے. یہ زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی اتنی تیز گزرے گی کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کرنا اصل مقصد ہے. اور اس زندگی کی تیاری اسی دنیا میں ہونی ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ سے آخرت مانگنی ہے. دنیا بھی مانگنی ہے، لیکن دنیا اتنی مانگے انسان جتنا اس کا کام چل سکے. اور ہمیشہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بدو کے پاس، ایک دیہاتی کے پاس آپ نے قیام کیا. آپ نے اس کے انداز سے، رویے سے، اس کے اخلاق سے آپ بہت متاثر ہوئے. اس نے بڑا آپ کا اعزاز و اکرام کیا. تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس دیہاتی سے آپ نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اونٹنی مل جائے کجاوے کے ساتھ اور چند بھیڑ بکریاں مل جائیں جس سے ہمارے گھر والے دودھ دولیں، بس یہی ہمیں چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس، تو اس بڑھیا سے بھی عاجز رہا. حضرت موسیٰ کی جو بڑھیا تھی، تو نے وہ سوال کیوں نہیں کیا؟ مقصد اس کا یہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے چلے، جب آپ کو ملک شام جانا تھا تو راستہ بھٹک گئے. کوشش کیا لوگوں نے لیکن راستہ نہیں مل پا رہا تھا. تو جو پرانے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک وصیت کیا تھا کہ جب تم لوگ مصر سے جانے لگنا تو میرے جسم کو میرے قبر سے نکال کے اپنے ساتھ میرے آبا و اجداد کے علاقے میں لے کے چلنا، میرے وطن میرے جسم کو لے جا کے وہیں دفن کرنا. تو آپ نے پوچھا کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ صرف ایک بڑھیا کے علاوہ ان کی قبر کا پتہ کوئی نہیں جانتا. صرف ایک بڑھیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہے. تو آپ نے اس بڑھیا کو بلوایا، اس بڑھیا سے پوچھا کہ حضرت یوسف کی قبر کا پتہ بتاؤ. اس نے کہا ایسے تو نہیں بتاؤں گی. کہا پھر؟ اس بڑھیا نے کہا کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ یہ وعدہ فرما دیں، آپ ہم سے یہ عہد دیں ہمیں کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مطلب دل میں خیال ہوا ہوگا کہ یہ تو عجیب سوال کر رہی ہے، اتنی کڑی شرط نہیں بتایا اس نے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اس بڑھیا کی بات مان لو، یہ نہیں بتائے گی، اس کی بات مان لو، اس کے وعدے کو پورا کر لیجئے. کہہ دیجئے ٹھیک ہے جنت میں تمہیں میرا ساتھ ملے گا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس بڑھیا سے کہا ٹھیک ہے جنت میں تجھے میرا ساتھ ملے گا. تو اس بڑھیا نے بتایا کہ چلیے ایک نہر ہے، اس نہر کے پانی کو نکلوائیے. اس نہر کے سارے پانی کو نکالا گیا. پھر وہاں سے اس بڑھیا نے بتایا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی، وہاں سے ان کے جسم مبارک کو نکالا گیا. پھر لوگ ان کو ساتھ لے کر کے گئے. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ افسوس تو نے اس بڑھیا کی طرح سوال کیوں نہیں کیا. جو بڑھیا نے مانگا تو نے وہ کیوں نہیں مانگا؟ یعنی تم نے آخرت کیوں نہیں مانگی؟ تم نے دنیا ہی کیوں مانگ لی؟ تجھے یہ اونٹنی اور بکریوں کی کیا ضرورت تھی؟ مانگنا تھا تو آخرت مانگتے.
اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی. اس زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، وہی کامیابی اصل ہے. دنیا کے ہزاروں امتحان میں اگر انسان فیل ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہے، لیکن جو رزلٹ حشر کے میدان میں آنے والا ہے اس میں انسان کامیاب ہو جائے، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور ہم تو اس رسول کی امت میں ہیں، اس نبی کی امت میں ہیں جن کے بے شمار معجزات ہیں. آپ کی ظاہری حیات میں بھی بے شمار معجزات تھے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے باوجود بھی بہت سارے معجزات لوگوں نے سنے دیکھے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 3 روز کے بعد ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہو کے رونے لگا زارو قطار. اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر لوگ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کریں اور اے نبی آپ بھی ان کے لیے استغفار کر لیجئے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور بدو کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے در پہ حاضر ہوں، آپ اللہ سے میری معافی دلوا دیجئے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روضہ انور سے یہ آواز آئی قد غفر لک، تجھے معاف کر دیا گیا، اللہ نے تجھے معاف فرما دیا. لوگوں نے یہ آواز کو سنا. اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمایا کہ میرے جنازے کو روضہ انور میں اللہ کے رسول کے حجرے میں جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں مجھے دفن کرنا. پہلے اجازت لینا اللہ کے نبی سے، اگر اللہ کے نبی اجازت دے دے تو دفن کرنا مجھے وہاں پہ، ورنہ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو میں نے خواب میں یہ آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ محبوب کو محب سے ملا دو، یعنی ابو بکر کو میرے بغل میں دفن کرو، میرے قریب میں دفن کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں سے یہ عرض کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بھی یہ آواز سنی ہے. مسجد نبی میں کچھ لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ میں نے بھی یہ آواز سنی ہے، ہم نے بھی یہ آواز سنی ہے. پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جنازے کو لے کر کے کھڑے ہوئے روضہ انور کے سامنے، جو اس وقت ایک حجرے کی شکل تھی حضرت عائشہ صدیقہ کا، وہ حجرہ تھا. آواز لگائی گئی یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق ہے جو آپ کے قریب میں دفن ہونا چاہتے ہیں. روضہ انور کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور آواز آئی کہ محبوب کو اندر لے آؤ، محبوب کو محب سے ملاؤ، لے آؤ اندر. قربان جائے اس نبی پہ کہ دنیا میں جس کے ہم نے بے شمار معجزات سنے ظاہری حیات میں بھی، اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی بہت سے معجزات ہم نے سماعت کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں آگے سن 555 ہجری میں
جب لوگ حج سے فارغ ہوئے اور پھر روضہ انور پہ حاضری ہوئی زیارت نبی کے لیے، روضہ انور کی زیارت کے لیے لوگ پہنچے، 90,000 کا ازدحام تھا۔ سن 555 ہجری میں 90,000 کی بھیڑ تھی۔ بڑے بڑے غوث و قطب ابدال بھی موجود تھے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ ایک شخص آتا ہے روضہ انور پہ اور آ کے عرض کرتا ہے، السلام علیکم یا جدی، نانا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روضہ انور سے یہ آواز آئی، لوگوں نے اپنے کان سے سنا، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اتنا ہی نہیں ہوا، آگے بھی سنیے کیا ہوا۔ پھر اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کے در پہ نہیں آیا تھا تو میں روحانی اعتبار سے آپ کے پاس آیا کرتا تھا، میں جسم سے تو نہیں آ پاتا تھا، لیکن روحانی اعتبار سے میری روح آپ کے در پہ آیا کرتی تھی۔ آج میں جسم کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ 90,000 کے مجمع نے یہ بات دیکھی، خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ نے یہ دیکھا کہ روضہ انور سے اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر نکلا اور اس بندے نے اس ہاتھ کو مصافحہ کیا اور بوسہ دیا اور پھر ہاتھ اندر ہو گیا۔ کون تھا وہ خوش نصیب انسان؟ وہ خوش نصیب انسان شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ تھے، جو سچے عاشق رسول تھے، جنہیں اللہ کے نبی سے بے انتہا عشق تھا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مصافحہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو چوما، بوسہ دیا، پھر ہاتھ اندر ہو گیا۔ 90,000 کے مجمع نے اس معجزے کو دیکھا۔ قربان جائے ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کے معجزے اس کی ظاہری حیات میں بے شمار تھے، اس کے جانے کے باوجود، دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بے شمار معجزے جو مستند ہیں، حقائق پہ مبنی ہے، جو لکھے ہوئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ افسوس کہ ہم اس نبی کی بات کو مان لیتے، اس نبی کی سنت پہ عمل کر لیتے، اس نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کر لیتے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوتی اور دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچا عشق نصیب فرمائے اور ان کے اسوے پہ، ان کے سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔